اسلام تمہیں مسلمان بناتا ہے، کردار تمہیں دیندار۔ آج کی ویڈیو کا آغاز ایک سوال سے کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، حج بھی کر چکا ہو، لیکن اس کا اخلاق خراب ہو، تو کیا ہم واقعی اسے دیندار کہیں گے؟ یہی نکتہ ہے جس کو آج ہم اسی ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام کیا دیتا ہے؟ اسلام ہمیں سب سے پہلے شناخت دیتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ یہ اسلام کے 5 ستون ہیں۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یاد رکھیے مسلمان ہونا اور دیندار ہونا ایک جیسی بات نہیں ہے۔ دینداری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دینداری وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں یہ بندہ سچا ہے، یہ دھوکہ نہیں دیتا، یہ کسی کا حق نہیں مارتا، یہ غصے میں حد میں رہتا ہے۔ آپ کی نماز آپ کو مسلمان بناتی ہے، مگر آپ کا رویہ بتاتا ہے کہ آپ دیندار ہیں یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو صرف زیادہ نفل پڑھتا ہو، بلکہ فرمایا سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ رہے۔ سوچے اگر ہماری عبادت میں ہمیں نرم نہیں بنا رہی تو ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے۔ ہم اکثر دین کو صرف مسجد تک محدود کر دیتے ہیں، نماز مسجد میں لیکن زبان ہماری گھروں میں تلخ ہے، ایمان زبان پر لیکن معاملات میں جھوٹ۔ یہ دین نہیں، یہ صرف رسم ہے جو آپ پوری کرتے جا رہے ہیں۔ اسلام کے بغیر زندگی بے مقصد ہے، لیکن کردار کے بغیر اسلام بے اثر ہو جاتا ہے۔ لوگ قرآن سے نہیں، قرآن والے کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ہم سچ بولتے ہیں، ہم وعدہ پورا کرتے ہیں، ہم کمزور پر ظلم نہیں کرتے۔ یہ سوال ہی اصل دینداری کا آئینہ ہے۔ خود سے سوال کریے، کیا آپ سچ بولتے ہیں؟ کیا آپ وعدے پورے کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی زبان پر پورا اترتے ہیں؟ کیا آپ کمزور پر ظلم تو نہیں کرتے؟ 5 ستون ہمیں مسلمان بناتے ہیں، لیکن اخلاق ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اگر ہماری عبادت ہمارے کردار کو بہتر نہیں بنا رہی تو ہمیں عبادت کو نہیں، خود کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ خدارا اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ اللہ کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے۔ جب تک آپ کے پاس سانسیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوٹنے کا موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو، اپنے اخلاق کو جتنا ہو سکے بہتر رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے گا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ دنیا کے فضول کاموں سے نکل کر، فضول خواہشات سے نکل کر، دنیا کی باغ دوڑ سے نکل کر قرآن سے دوستی کریں، اللہ تعالیٰ سے دوستی کریں۔ دیکھیے جب آپ قرآن کو تجوید تفسیر کے ساتھ سیکھیں گی نا تو آپ کو سمجھ آنے لگے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہہ رہا ہے، آپ کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن کا مفہوم ہے تم ایسے بلا دیے جاؤ گے جیسے تم کبھی تھے ہی نہیں۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ظالم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان خود اللہ کو بھولنا شروع کر دیتا ہے، جب وہ جان بوجھ کر اپنی عزت، اپنا پردہ، اپنا وقار کسی وقتی تعلق کے لیے قربان کر دیتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ اللہ کی طرف سے بھی اس کی زندگی سے برکت، سکون اور حفاظت ہٹنے لگتی ہے۔ دیکھیے آج آپ یہاں لوگوں کے لیے پردہ چھوڑ رہی ہیں، اپنے جذبات، اپنی کمزوری، اپنا جسم اور اپنا دل ایک حرام ریلیشن شپ میں دے رہی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ میرا ہے، وہ مجھے سمجھتا ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ لیکن ذرا خود سے سوال کریے، اگر وہ واقعی آپ کا ہوتا تو آپ کو وہ رشتہ چھپانا ہی کیوں پڑتا؟ سب سے خطرناک ٹائم وہ ہے جب انسان کہتا ہے سب ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا ہی تو گناہ ہے، دل آہستہ آہستہ اندھا ہو جاتا ہے تھوڑے تھوڑے گناہ کرنے سے، اور پھر ایک انسان دیکھتا ہے نہ تعلق رہتا ہے، نہ دل میں سکون رہتا ہے، نہ عزت بچتی ہے، نہ نماز میں سکون ملتا ہے اور نہ دعا میں آنسو۔ یہی وہ وقت ہے جہاں انسان کو ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ لیکن خوشخبری ہے ان کے لیے، جب تک دل میں چبھن ہے، جب تک یہ باتیں سن کر آپ کا دل کانپ اٹھتا ہے، تب تک آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، آپ کے لیے دروازہ نہیں بند ہوا۔ توبہ استغفار کر لے، ابھی بھی وقت ہے۔ اگر آپ اللہ کی طرف ایک قدم لوگی، اللہ آپ کی پہچان، آپ کا وقار، آپ کا سکون دوبارہ لٹا دے گا انشاءاللہ۔ ایسا سکون جو کسی انسان کے پاس بھی نہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جتنا ہو سکے اپنے اخلاق کو بہتر کر لے، قرآن سے جڑ جائے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ دینداری آپ کے نزدیک کیا ہے؟ تو اسی کے ساتھ اپنی میزبان زلیخا اشتیاق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔